حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ اور حضرت حمزہ کی حقیقی بہن، تقریباً 60 سال کی عمر تھی آپ کی، جبکہ حضور غزوہ خندق کے موقع پر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام مستورات، تمام عورتوں کو ایک قلعے کے اندر محفوظ کرنے کی نیت سے بند کر دیا اور اپنے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی حفاظت کے لیے وہاں پر مامور رکھا۔ تو اب یہودیوں نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ حضور تو صحابہ سمیت مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے ہیں، تو یہودیوں کی ایک جماعت اس خیال سے کہ قلعے میں عورتیں تنہا ہیں، حملہ کرنے کی ارادے سے آگے بڑھی۔ تو انہوں نے اپنا ایک مخبر جائزہ لینے کے لیے ایک یہودی کو آگے بھیجا، جو حالات معلوم کرنے کے لیے قلعے کی طرف آیا۔ حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہیں سے اس کو آتے ہوئے دیکھ لیا، تو آپ نے حضرت حسان بن ثابت سے کہا قلعے سے باہر نکلو اور اس کو مارو، لیکن اس وقت حضرت حسان بن ثابت انتہائی کمزور، ضعف کی وجہ سے اٹھ نہ سکے، یہ کام کر نہ سکے۔ تو حضرت صفیہ کی بہادری اور جرأت اور ایک اسلامی ایمانی جذبہ دیکھیے، جہاں پر تمام عورتیں ہی عورتیں تھیں۔ حضرت صفیہ اٹھی، خیمے کا ایک کھونٹا ہاتھ میں لیا اور قلعے سے باہر نکلی اور اس یہودی مخبر کا سر کچل کے رکھ دیا۔ واپس آئیں پھر قلعے کے اندر، حضرت حسان بن ثابت کو کہا کہ وہ یہودی مرد تھا اور نامحرم ہونے کی وجہ سے میں اس کا سر نہ کاٹ سکی اور اس کے کپڑے نہ اتار سکی، ایسا کرو تم باہر جاؤ اور اس کا سر کاٹ کر کے لے کر کے آؤ۔ لیکن حضرت حسان ابن ثابت کی یا تو طبیعت خراب تھی یا پھر عمر کا تقاضا، کمزوری، ذوق بہت زیادہ تھا، آپ پھر بھی ہمت نہ کر سکے۔ جب انہوں نے جواب دے دیا تو پھر حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ خیمے سے، قلعے سے باہر نکلتی ہے اور آپ نے اس مخبر کے کپڑے بھی پھاڑے جس کو مار ڈالا تھا اور سر تن سے جدا کر کے قلعے کے اندر آتی ہیں اور قلعے کی دیوار کے اوپر سے اس کا سر یہودیوں کے مجمع میں پھینک دیا۔ جب یہودی لشکر نے اپنے مخبر کا کٹا ہوا سر دیکھا تو سارے کے سارے سہم جاتے، ڈر جاتے۔ وہ کہتے ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ قلعے کے اندر عورتیں تنہا ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ان عورتوں کی حفاظت کے لیے بہت سے جوان مرد یہاں پر موجود ہیں۔ تو بتانے کا اس تاریخ سے آپ کو مقصد یہ ہے کہ عورت ہوتی عورت ہی ہے، لیکن جب دامن محمد سے وابستہ ہو جاتی ہے اور پھر مسلمان عورت کے دین اور اس کی ناموس پر کوئی خطرہ آتا ہے تو پھر مرد تو مرد رہے، وہ عورت بھی جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاتی ہے، کفر کے مقابلے میں وہ بھی اشداء علی الکفار کی تفسیر بنی نظر آتی ہے۔ اس لیے عورت ہو یا مرد ہو، جہاں معاملہ دین کا ہے تو پھر کافر کے مقابلے میں جوان مردی اور حوصلے سے کام لینا ہے۔